سراج الحق صاحب، آپ کی ایک اچھی کوشش، آپ نے عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کی، وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کی، اور بھی دیگر رہنماؤں سے بات کی. تو ایک تو یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ انیشیٹو آپ نے کیوں لیا؟ اپنی مرضی سے لیا، اپنی خواہش پہ، یا کسی کے کہنے پر؟ اور ابھی تک اس پہ اپڈیٹ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاشمی صاحب، پاکستان ہم سب کا ہے. کوئی بازار کا چوکیدار ہو یا صدر پاکستان ہو، ہم بالکل یکساں شہری ہیں. یہ ہمارا گھر ہے. ہم نے تو ایسے بھی ملک سے باہر جانا بھی نہیں ہے. ہماری مسجد بھی یہی ہے، قبر بھی یہی، اور ماں کی گود کی طرح. اگر اس میں آگ لگی ہو، تباہی اور بربادی کی طرف ملک جا رہا ہوں، تو فرض نہیں بنتا ہے کہ آگے بڑھے اور اپنی طرف سے جو کچھ ہو سکتا ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ محنت تو کرے، پہلا قدم تو اٹھائے، پہلا لفظ تو ادا کر لے. اس بنیاد پر آپ نے خود بھی کہا کہ معیشت تباہ ہو گئی ہے، اور آج آپ کے شہر میں 6,500 روپے ایک من آٹا ہے، 162 روپے فی کلو آٹا، 1,800 روپے فی کلو چائے، 135 روپے فی کلو چینی. بدترین مہنگائی. بدترین مہنگائی ہے. اور یہ مہنگائی کسی اور وجہ سے نہیں ہے، ہمارے سیاسی افراتفری کی وجہ سے. اس لیے کہ پارلیمنٹ میں اس پر بات نہیں ہو رہی ہے، عدلیہ نے کبھی اس پر سو موٹو ایکشن نہیں لیا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. اور ایک پولرائزیشن ہے، اور آہستہ آہستہ ہی سے ہی لیکن ملک خانہ جنگی اور تباہی کی طرف جا رہا ہے. تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم سب مل کر اس کے بچانے کی کوشش کریں. اب بچانے کا راستہ کیا ہے؟ بچانے کا راستہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ اس ملک کا جو اصل وارث ہے وہ عوام ہے. اس کو اختیار دیا جائے، ان کو فیصلہ دینے کا موقع دیا جائے. اور اگر یہ ساری حکومت ہی نہیں چلتی ہے تو پھر ملک میں الیکشن ہو. اچھا، الیکشن کی آپ نے بات کی، الیکشن پہ بھی آئیں گے، لیکن آپ نے ملاقات کی خان صاحب سے بھی، شہباز شریف صاحب سے بھی. تو کیا لگ رہا ہے، کون لچک دکھا رہا ہے؟ کہاں لگ رہا ہے بات بن جائے گی؟ کیا آپ کو نظر کیا آ رہا ہے؟ دیکھیے، ہم نے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی، اس لیے کہ سب سے زیادہ ذمہ داری تو ان کی بنتی ہے، وہ وزیر اعظم ہے. اور کامیابی اور ناکامی یہ اس کے حصے میں آئے گی. اور ہم نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اس لیے کہ اب بھی صدر ان کا ہے. وہ ایک دو بڑے صوبوں میں ان کی حکومتیں تھیں، اور قومی اسمبلی سینٹ میں ان کی نمائندگی ہے. دونوں کو ہم نے یہی بات کی کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ملک بچ جائے، اگر آپ چاہتے ہیں معیشت بہتر ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں ملک میں جو اس وقت اس پولرائزیشن کی سیاست کی وجہ سے ڈپریشن اور ٹینشن بھی ہے اور فرسٹریشن بھی ہے، نفرت کی سیاست ہو رہی ہے، اگریسو ہو گئے ہیں بہت. یہ نفرت کی سیاست کا خاتمہ ہو، تو اس کے لیے ہم ڈائلاگ شروع کرنا چاہتے ہیں. ہمیں ڈائلاگ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اب اگر ایک پارٹی ایک انتہا پر ہے، دوسرے پارٹی دوسرے انتہا پر ہے، تو یہ ملک تو ہم سب کا ہے. اس کو بچانا ہے، اس کو آگے لے جانا ہے. لوگوں کے لیے پانی کا مسئلہ ہے، دوائی کا مسئلہ ہے، رزق حلال کمانے کا مسئلہ ہے. سیاستدانوں کے اپنے مسائل ہیں، لیکن جب سیاستدان آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو ملک کا نتیجہ پھر آپ دیکھیے لیبیا اور شام یمن کی طرف ہو جاتے ہیں. وہاں بھی کوئی آسمانی آفت نہیں آئی، وہاں لوگ آپس میں لڑنے شروع ہو گئے، اور پھر چلتے چلتے مسلح ہو گئے، اور پھر ایک دوسرے کو ختم کرنے کے اعلانات ہو گئے. اور پھر نتیجہ یہی نکلا کہ وہ لڑنے والی بھی نہیں رہے، لیکن عوام کا بھی بالکل آپ کچھ صحیح کہہ نکال رہے ہیں، دیا. تباہی کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کی طرف سے لچک ہے؟ دونوں کی طرف سے لچک ہے، نہیں ہے؟ آپ کو باڈی لینگویج سے کیا میں نے لگا؟ ان دونوں ملاقاتوں میں محسوس کیا کہ شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم اور عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم دونوں یہی چاہتے تھے کہ سچویشن کا کوئی حل نکلے. اس لیے کہ تمام لوگ بند گلی میں ہیں، بما عدلیہ، بما قومی اسمبلی،
اور یہ شاید تاریخ کا پہلا موقع ہے کہ عدلیہ ورسز پارلیمنٹ، ادارے آپس میں آ گئے، ایک ادارے دوسرے کے آپس میں سامنے لڑ آ پڑے۔ گئے۔ پہلے یہی ہوتا تھا نا کہ چلے عدالت دونوں جاتے ہیں، اب عدالت ہی ججز ورسز ججز نہیں، نظر آتے لیکن ہیں۔ اگر ایک پارلیمنٹ کا مسئلہ اس کو پارلیمنٹ میں نہیں حل کرنا چاہیے؟ آپ جب عدالت میں جائیں گے اور عدالت سے تو کسی بھی ایک فریق کے حق میں فیصلہ آئے گا تو دوسرا فریق ناراض ہو جائے گا، تو ہم اپنا فیصلہ عدالت میں لے کے کیوں جاتے ہیں؟ آپ لوگ پارلیمنٹ میں ہی حل کریں نا۔ یہ تو پارلیمنٹ میں تو اب تک گزشتہ جو 5-6 سال گزرے ہیں نا جی، تو اس کی کارکردگی تو یہی ہے کہ صرف اس وقت یہ ایک ہو جاتے ہیں، اپوزیشن اور حکومت ایک ایجنڈے پر آ جاتے ہیں جب کوئی بیرونی ایجنڈا ہوں، جس طرح FATF کے قوانین یا IMF کے کہنے پر کوئی قانون منظور کرنا ہو یا اسٹیٹ بینک کی تقرری ہو۔ جب ملک کی بات آتی ہیں تو وہاں پھر لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا یہ خیال ہے کہ مسائل کا حل عدلیہ کے پاس بھی نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی نہیں ہے، الیکشن کمیشن کے پاس بھی نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہیں تو عدالت اور اسٹیبلشمنٹ کی بجائے خود آپس میں بیٹھ کر اپنے مسائل حل کریں۔ خود ہی حل کرنا چاہیے۔